السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور میں ہوں نوشیروان اور حسب معمول میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ۔ سر کیسے مزاج؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس، دعائیں ٹھیک ہے سر، کافی سارے اہم معاملات ہیں۔ آج وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آج ایک نعرہ مغا کر کے عمران خان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پھر حکومت نے انتخابی اصلاحات پیکیج کا اعلان کیا، اس پہ نواز شریف اور بلاول کا بڑا سخت رد عمل آ گیا۔ پھر یورپی یونین کے پاکستان کو جی ایس پی اسٹیٹس سے متعلق جو قرارداد ہے اس پہ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اس میں کیا ہوا؟ اور پھر جو ہم نے کل چیلنج دیا تھا پی ٹی آئی کے 5 معقول افراد والا، اس پہ بڑے مزے کے کمنٹس آئے ہیں ہمارے ویورز کے۔ ہاں، میرا خیال ہے اسی ترتیب سے ٹھیک ہے، بالکل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شوکت ترین صاحب نے جو آج فرمایا ہے جی، انہوں نے وہ آئی ایم ایف پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ بڑی کڑی شرائط لگا دی انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب جو آپ کا گروتھ ریٹ ہے جی جی ڈی پی، جی، وہ اگر 5% تک نہیں لے جاتے تو 4 سال میں پاکستان کا اللہ یحفظ ہے۔ انہوں نے تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ شوکت ترین صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں جی، وہ اپنے مزاج کے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیا گیا جی، تو وہ اچھا پرفارم ٹھیک ہے، کریں گے، بالکل وہ آئی ایم ایف سے بھی نمٹ لیں گے، ٹھیک ہے، جو دیگر مسائل ہیں ہاں جی، ان کو بھی قابو کرنے کے لیے ان کے پاس پلاننگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے اچھے منصوبے ہوں ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو مداخلت کی گئی تو پھر وہ ان آدمیوں میں سے نہیں ہیں جو کہ چمٹ کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک پریس کانفرنس کٹکائیں گے تکڑی سی، بالکل ٹھیک ہے نا، اور چلے جائیں گے۔ میں تو اچھی امید ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے، شوکت ترین صاحب سے ٹھیک ہے، کہ وہ بہتر ہوگا۔ اور گروتھ ریٹ والی جو بات ہے ہاں جی، وہ ہم نے بات کی تھی نا، جو 23 اپریل کو میٹنگ ہوئی تھی صحافیوں کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی، بالکل بالکل بالکل، تو اس کی تفصیلات مزید سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی، تو اس پہ مختلف کالمس اور لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں بات، بلکہ وہ ہمارے سینئر صحافی ہیں جوید چودھری صاحب، اور انہوں نے ایک تفصیلی کالم لکھا ہوا ہے، کئی دن ہو گئے ویسے، ہاں جی، اور طلعت صاحب نے پھر اس کے جواب میں اسحاق ڈار کا بالکل کل انٹرویو کیا ہوا ہاں ہے۔ جی، اب چیف آف آرمی اسٹاف یہ فرما رہے ہیں اس میٹنگ میں کہ جعل سازی کرتا تھا وہ اسحاق ڈار، باہر سے قرضے لے کے وہ ہمارا جو ہے گروتھ ریٹ اس کو شو کرتا تھا 5 سے 8 تک۔ بالکل، وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں، اور جو دیگر اقتصادی ماہرین ہیں ہاں جی، وہ کہتے ہیں قرضوں کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، گروتھ ریٹ کا جو ہے ہاں جی، جی ڈی پی کا، ہاں جی، وہ تو الگ خام قومی پیداوار اور آمدنی اور خرچے اس کا طرح کو نکال کل کے فارمولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کر کے وہ کرتے ہیں، تو وہ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہاں یہ آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ کک بیکس، سی بیک اور مہنگے اس پہ انٹرسٹ پہ قرضے، اور پھر اسحاق ڈار سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ جو آپ میٹرو شیٹرو یہ وہ کر رہے ہیں ہاں جی، تو ان کے پیسے کیسے واپس کریں گے، وہ خود آرمی چیف نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی ان کا کوئی فورم تھا جہاں مشترکہ سب، ٹھیک، تو اسحاق ڈار نے مجھے کہا سر کچھ سیاسی فیصلے بھی ہوتے ہیں، سر کا لفظ سر۔ تو اب اس پہ جو بہترین طریقہ اختیار کیا تھا وہ تھا شہاد کا کان عباسی صاحب کا۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا نا اس سے، بالکل ایگزیکٹلی، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ آف دی ریکارڈ گفتگو کا میں کیا جواب دوں، وہ سامنے آئے ہاں جی، میں جواب دے دیتا ہوں۔ صحیح بات، لیکن اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنی صفائی پہ جذباتی ظاہر ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا جب ان پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں، اکھا پانے والا بندہ نہیں ہے ویسے ہو۔ جب مشرف نے ان کو پکڑا نا دیوی پیپر مل میں، ہاں جی، ریفرنس بنانا تھا، تو ایک جھٹکا بھی نہیں سہے تھے وہ اپنے سمدھی کے خلاف، وعدہ باپ گواہ بن گئے تھے کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے دیوی پیپر مل کے اکاؤنٹس، اور یہ اور وہ قاضی فیملی، یہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی قلم کروا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی بات میں یہ وزن ہے، ریکارڈ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں چیف آف آرمی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا ان معاملات کا۔ اصل ایشو یہ تھا کہ وہ پیسے مانگتے تھے، ہم دیتے نہیں تھے،
واہ ٹھیک ہے نا, اندھا تو پیسے تو نہیں دیے جا سکتے. تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی سی پیک کی, اس میں سے 6 ارب تو ریلوے کے لیے تھے, ٹھیک ہے, اور 6 ارب گوادر کے لیے تھے. ٹھیک ہے, گوادر میں ڈیولپمنٹ کے مختلف پروجیکٹ, ایئرپورٹ, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ قرض تھا, وہ ہم نے قرض لیا تھا صرف, اور وہ بھی 2% پہ. ٹھیک ہے, 8% کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہوتا. ویسے IMF بھی 3.5 پہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اتنے مہنگے, تو ملکی قرضے زیادہ سود پہ ہوتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں کہ باقی جو تھا, باقی تو جو انویسٹرز تھے, انویسٹمنٹ کرنے والی کمپنیاں تھیں چائنیز, انہوں نے اپنے بینکوں سے قرضہ لیا ہوتا, وہ جانے اور ان کا کام جانے, ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں کنسٹرکشن کمپنی کوئی ہو بڑی, بالکل, وہ بینک سے لون لے کے کوئی پروجیکٹ پورے کرنے لے کے سرکار نے کوئی ٹھیکہ دیا ہو, تو سرکار کا تو اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا. بالکل, اس میں بھی ذاتی ہے یہ وہ. ٹھیک ہے. اس میں جو اور خطرناک بات ہے نا, کچھ چیزیں ایسی اس میٹنگ میں ہیں جو اخبار میں چھوٹی موٹی خبر, کسی کالم میں, وہ تو لوگ لکھ رہے ہیں, لیکن مین اسٹریم میڈیا جو عوام تک ایکسیس ہے جس کی, جی, ٹی وی چینلز, اس پہ ان پر مباحثہ ہو نہیں سکتا. بہت حساس سے موضوعات ہیں تھوڑے سے. اچھا, مثلاً آرمی چیف صاحب آپ کہتے ہیں کہ جب کلبھوشن کو پکڑا ہے اور بھارتیوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں سیاستداروں کے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ساری جان چھڑوا دو کلبھوشن. اچھا, انڈیا والوں نے کہا کلبھوشن سے ہماری جان چھڑوا دیں, انہوں لا دیو پھانسی, جان چھڑواؤ ساڈی یار, ساڈے گلے دی ہڈی بن گیا ہے. اچھا, زندہ رہے گا تو اسے ہر دوسرے دن لیا کے تو پریس کانفرنس کروا دیں دے ساڈے خلاف. ساڈا تے یہ انٹرسٹ آ کہ ایک بندہ ہے جاسوس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, کوئی اون ہی نہیں کرتا. یہ تو پتہ نہیں عالمی عدالت انصاف میں کیسے چل گیا بھارت والے, وہ اون ہی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, وہ ان کی نیوی کا افسر ہے, ہاں جی, جاسوسی کے لیے جہاں کوئی ڈاکومنٹ سارے موجود. بالکل. تو وہ کہتے تھے, وہ کہہ رہے تھے, ہاں اگلی جو بات انہوں نے کی کہ لیکن اس کا زندہ رہنا پاکستان کے مفاد میں ہے, آرمی چیف نے, اور اس لیے وہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو پچھلی بات کی ہے کہ ہماری جان چھڑوا دو, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو یا پھانسی دے دیں, یا کوئی جو آپ پاکستان میں کرتے ہیں جیسے کر لو جو کرنا ہے اس طرح. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات, اب وہ خود کہتے ہیں کہ اس کو زندہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. دوسری بات جو آپ بات کر رہے تھے ابھی, وہ جو یورپی یونین کا کیا انہوں نے آج وزیر اعظم نے وہ زیر صدارت اجلاس ہوا ہے, اس میں کچھ وزراء وغیرہ, ہاں اس کا جو انہوں نے اجلاس ہوا ہے, تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صحافیوں کی ذاتی, وہ آج صحافیوں کا دن بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو آزادی ازار رائے, اقلیتوں کے تحفظ اور جبری گمشدگیاں, لاپتہ افراد جسے ہم کہیں گے, ان کے بارے میں ہم قانون بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے بات ہونی تھی, آزادی ازار رائے پہ بات ہونی تھی. اس کے مطلب ان کو پتا تھا کہ یورپی یونین یہ کر رہی ہے, کہ وہ یہ کرنے والے ہیں, لیکن یہ قائل نہیں کر سکے. جیسے ہم نے کل کہا کہ ان کے وہاں سفیر سفور کیا کر رہے ہیں, وہ موجے کرنے گئے ہوئے وہاں پہ, یا ان کے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ ملتان میں صرف فتوح اکٹھا کرنے کے لیے, وہ کس لیے. تو وہ کہتے ہیں جناب اب ہم ایسا کریں گے, وہ توہین رسالت والے جو قوانین ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اجلاس میں اندازہ لگایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کل یہ کہا تھا کہ یہ تو 85 سے کل یہ پرسوں کا رہا تھا اپنا جی 295 سی, تو اس آج تک تو کسی مسئلے میں اچانک کیا مسئلہ ہو گیا, اس کے اور دیگر مقاصد کی ہم نے بات کی تھی. اصل میں اس کا مس یوز جو ہے وہ روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اس کے لیے کچھ کرے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ٹھیک بات ہے, قانون تو ٹھیک ہے, لیکن جو جبری گمشدگی والی بات ہے, جو آپ ٹی وی میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, ان کا نام نہیں لے سکتے, نام لیں تو پھر وہ گولی شولی بھی لگ جاتی ہے. جو اینکر بہت زیادہ ان کے گمشدہ افراد کی حمایت میں, لاپتہ افراد کی حمایت میں پروگرام کرنے والے, ٹھیک ہے نا, حامد میر صاحب کو
گولی چوری لگ گئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں بلوچ فلاں بلوچ جو ہے قوم پرست اس نے گولی ماری تھی, مجھے پتا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے تو پاشا نے ماری تھی. منہ پہ آمنے سامنے سنا ہے, بات ہوئی ہے بالکل سی میٹنگ میں یہ والی بات ہوئی, اس میٹنگ میں آمنے سامنے یہ بات ہوئی ہے. وہ بلوچ جو قوم پرست ہیں ان کے تو ہم ہی ہیں بس حافظ صاحب. بالکل ان کے لیے وہ ان کو اپنی ترجمانی کرنے والے بندے کو وہ کیوں گولی ماریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دے. چلو اب جبری مشقت والی جو 23 اپریل والی میٹنگ ہے نا, 23 اپریل والی میٹنگ آرمی چیف والی, اس میں وہ کافی کھل کے بولے. انہوں نے کہا کہ جب جسٹس چیف جسٹس پاکستان ان کا حلف ہوا ہے تو میں نے ان کے بعد ان سے ملاقات کی اور ریکویسٹ کی انہیں کہ لاپتہ افراد سے ہماری جان چھڑوا دیں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم یعنی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو لاپتہ افراد ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے بالکل. ہماری جان چھڑوا دیں. ہم پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو اون کر لیں. ہاں جی. پولیس والے کہتے ہیں اچھی کیوں اون کریے, 5 سال 10 سال تو غائب لوگ نے, جیسے کی عدالت جا کے ثبوت دے گے. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو سارے لیے بھی مسئلہ آئے گا. میں اس سلسلے میں قانون سے ہٹ کے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. اگر ہم نے کوئی ایکشن کیا ایسا تو پھر قانونی بحران پیدا ہو جائے گا. بالکل. اس کا کوئی اور حل نکالیں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ خود بھی ان سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں. ہاں جی. آپ کو پتہ ہے اچانک 2 بندے آ جاتے ہیں, اچانک گمشدہ افراد میں 2 بندے گھر پہنچ گئے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. اب یا تو پھر کوئی اب اس حوالے سے یہ قانون فنون بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ قانون فنون بنائیں گے. ہاں جی. اور پھر ان لاپتہ افراد کو ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہہ دیں کہ جناب لاپتہ افراد جو تھے وہ ہمارے سازدار اسٹڈی میں تھے, جتنی دیر بھی رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ پکڑ نہیں ہو سکتی ان افسروں کی. ہاں جی. یا ان اداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, تو ان کو بے گناہ قرار دے کے چھوڑ دیا جائے. اچھا. یا پھر ان کو مختلف مقدمات میں عدالتوں میں پیش کر دیں. بالکل. اسی طرح بالکل ان سے ہو سکتے ہیں. تسلیم کرنا پڑے گا. یہ آف دی ریکارڈ تو تسلیم کر لیے آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے. بالکل. جس الزام کے تحت اٹھایا پھر وہ الزام ثابت کریں. نہیں تو یہ نہیں ثابت ہو تو بری ہو جائے گا نا. وہ ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کرنی پڑے گی نا. یہی تو مسئلہ بننا ہو. یہی تو چیف جسٹس پاکستان آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انوالو ہوگا تو پھر قانونی بحران پیدا ہوگا. ہمیں انوالو نہ کریں آپ عدلیہ کو. ہاں جی. عدلیہ والوں نے تو جواب دے دیا. ٹھیک ہے. کہ اسی بھائی تھوڑی مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جو ان کا کمیشن ہے وہ جوید اقبال صاحب ہے, اس سے کام لے لیں. آپ کا بندہ ہے وہ, جو وہ کر سکتا ہے. وہ وہاں وہ بڑے فخر سے رپورٹ دیں 40 بندے ہم نے آزاد کروا دیے, اتنے بندے آزاد کروا دیے. تو وہ کمیشن کسی طریقے سے آزاد کرواتا جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ عالمی سطح پہ امیج ہے ہاں جی وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہاں جی کہ ان کو عدالتوں میں لے آئیں, یہ کر دیں, چھوڑ دیں. وہ تو کہ آپ معافی جیسا جس طرح کو قانون لانا پڑے گا کہ اعلان پر این آر او. بالکل بالکل. لیکن سر دیکھیں ان کے گھر والوں سے جاتی ہے نا, 6 سال یا 4 سال غائب رہے, اور پھر اب ریاست کو مسئلہ بنا ہوا جی جو ان پہ الزام لگایا تھا وہ ثابت کیسے کریں. نہیں یہ مسئلہ نہیں. وہ جو گھر والے ہیں نا ان کو وہ بتا دیتے ہیں. آپ اچھا. اب جو میری ایک تو لاپتہ افراد سے بات گھر والوں سے ان سے جو مجھ تک پہنچتی ہے بات. ٹھیک ہے. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یار چپ کر کے بیٹھ جو ہے تھوڑا موٹا 2 مہینے تک 1.5 مہینے تک ہاں جی پہنچ جائے گا. اچھا. اگر تسی بولنے تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے. فی الحال تسی سردست خاموشی اختیار کرو, بچہ تھوڑا تمہیں ٹھیک ہے مل جائے گا. اب اس جو آرمی چیف کی ملاقات والی بات ہے نا, اس میں سے اور اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ فوج اپنا سرسو کو استعمال کرتی ہے سیاستدانوں کی مدد کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا. وہ جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ غلط تو نہیں لکھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشاعت کا خان عباسی جو ہے وہ ECL میں نام تھا ان کا, میرے خیال وہ میڈیا میں چلی ہے یہ خبر. ٹھیک ہے. تو وہ حکومت سے ریکویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے, تو انہوں نے مجھے کہا جہاں ہمیں کہا اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں امریکہ جانا ہے بہن کی. وہ ان کی بہن کو کورونا ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے جانا ہے.
تو میرا نام ECL سے نکلوایا. پھر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جب نواز شریف کو لے کے جانا تھا تو اس وقت وزیر اعظم نے ہمیں بلایا تھا. ہاں جی. مجھے. ٹھیک ہے. تو کی کریے. ہاں جی. میں نے کہا جناب اگر وہ بیمار ہے تو باہر بھیج دیں, گالی شالی پڑتے رہیں گے آپ کو کہ تسی چھڈ دیتا. وہ کہتے 3 وزراء کے سوا تمام وزیر بھی یہی کہہ رہے تھے جان چھڑاؤ جان چھڑاؤ. بالکل. اور اگر وہ آپ کی کسٹڈی میں مر گیا تو پھر ایک اور بھٹو کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ فیصلہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے سر. اس سے تو تصدیق ہو رہی ہے کہ جب حیدر خان واجد صاحب گئے تھے دسمبر میں, تبھی باتیں آپ نے بھی بات کی تھی کہ کوئی پیغام بھی لے کے گئے ہیں وہ واپسی پہ. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے صرف یہ کہا تھا پیغام والی بات وہ کسی واپسی پہ آئیں گے. واپسی. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ کہا تھا کہ ایک آرمی کے اعلیٰ ترین شخصیت سے آرمی کی جی جی ان کی ملاقات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی پیغام شیغام بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ بات ہوئی. یس. اب یہ اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ واقعتاً ان کے رابطہ ہوا تھا یا ملاقات ہوئی تھی. ہاں جی. یہ خود کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ میں نے ان کا نام ECL سے نکلوانے میں مدد. ECL سے لیکن اس کو ہم ڈیل نہیں کہہ سکتے. یار ڈیل نہیں ہوئی. ڈیل بھی ہوتے تھے یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آرمی چیف صاحب نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے یار یہ جو رجیم ہے نا یہ بس ایک جیسے لوگ ہیں ان میں سارے, یعنی آرمی چیف سے لے کے عمران خان صاحب تک ایک ہی طرح سوچنے والے لوگ ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے مغرب کو زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہاں جی. اور یورپی یونین والے نے مغرب والے نے تمہیں دس دیتا تو اسے کنا جانتے ہیں. وہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہونا تھا یہ ہونا تھا یہ ہونا تھا. اگر ہونا تھا تو ہو کیوں نہیں گیا؟ بالکل. قرارداد سے پہلے یہ سب کچھ ہو کیوں نہیں گیا؟ ہاں جی. پابندی 2.5-3 ارب ڈالر کا وہ نقصان ہو سکتا ہے. پرافٹ میں کمی ہو سکتی جو بھی آپ کر لیں, تجارت میں کمی ہوگی. وہ ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں عمران خان کا نا ورلڈ ویو بڑا اچھا ہے. اچھا جی. وہ کہتے ہیں جب ہم وہاں گئے ہیں تو پوری کابینہ جو ٹرمپ کی تھی وہ سامنے بیٹھی تھی. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ صاحب اور یہ سامنے یہ ان سے خطاب کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایسے لگنے لگ گیا جیسے عمران خان امریکہ کے صدر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ مہمان ہے. سر ہاں ٹھیک ہے نا. یہ سر اس طرح کے واسطے سال ظافر صاحب بھی ٹھیک ہے نا. تو یہ اب اس پہ بندہ کیا بات کر سکتا ہے. اس پہ سال ظافر صاحب کو ٹھیک ہے نا. وہ جو اس کے بعد آنے والا تھا جو بائیڈن ہے وہ تو آپ کو لفٹ ہی نہیں کرواتا. ان سے جو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے متعدد بار جو ان کے ترجمان ہیں وہاں یہ سوال پاکستانیوں نے کیا ہے تو وہ جواب ہی نہیں دیتے. اس کا صحیح طریقے سے گول مول کر کے اس کے مقاصد بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا ہماری اس کانفرنس کا. یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان کو کیوں نہیں کہا پایا. سب سے جو بڑی بات انہوں نے کی ہے نا جو پاکستان کی یعنی کہ ایک ڈپلومیٹک جو ان کا ہوتا ہے جی جی کہ پاکستان کو کسی ایک شخصیت کو یعنی وزیر اعظم پاکستان کو نہ بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں ان کا تعاون نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. بس اتنی بات کر کے سب سے بڑی جو پاکستان کی فیور میں بات ہوئی ہے صرف یہ ایک بات ہوئی. ٹھیک ہے. سر آرمی چیف صاحب نے معیشت کی بہتری کے حوالے سے کوئی خبر نہیں دی؟ یار انہوں نے معیشت کے حوالے سے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب پاکستانی معیشت بیٹھ گئی, بیڑا غرق ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. کہتا جی وہ جو امریکہ کے وہ چائنا کے وزیر اعظم ہیں وہ عمران خان سے ملے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی تسی ایک ناقص جو چیز نہیں بناتے ہو, ناقص قسم کے چیز نہیں بناتے ہو تھوڑا تو کچھ اور نہیں بنتا. ایسے کتنی دیر تک تھوڑی نکمی جی چیزیں خریدتے رہو گے. یہ انہوں نے کہا ہے. تو بھائی آپ ان کی بھی تو فوجی فاؤنڈیشن کی بہت ساری چیزیں ہیں نا, وہاں کیا ہے شوگر ملے ہیں تو وہاں کچھ اچھا کر لیں. چلیے تیسری انڈیا کو. ٹھیک ہے نا. پھر وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ 40 ارب کا تیل خریدتا ہے سالانہ ڈالر کا. ٹھیک ہے. اور پاکستان جو ہے وہ 4 ارب کا خریدتا ہے. تو جو عرب ہیں عرب ممالک کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کب تک ہمیں بھائی سمجھ کے
हमारे साथ रायत करते रहेंगे, उनके नज़दीक तो फिर भारत ही अहम है ना। कारोबार तो हाँ, माजी को दफन करें, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, वे माजी दफन करना है सिर्फ इंडिया के साथ, बिल्कुल है इन्होंने वो जो बात कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल, कि अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में हमारी एक बड़ी सख्त पॉलिसी होती थी, हाँ जी, अब हम उसमें नरमी ले आए हैं। बिल्कुल, तो ये जनाब अब मामला माजी को भूलें। ठीक है, भाई जो पाकिस्तान में हो रहा है ठीक है, उस माजी को भी उसको भूल गए ना फिर। ठीक है, वहाँ भी वो कहते हैं जनाब अयूब खान का दौर देखें, क्या बात थी, जेब्रा क्रॉसिंग किसी की जरूरत नहीं थी, उसके अलावा कोई बंदा सड़क क्रॉस करे, सिग्नल की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती थी, ये नहीं हो सकती थी, कोई सिग्नल तोड़ नहीं सकता था, ठीक है, सिग्नल नहीं तोड़ सकता था, आइन तोड़ सकता था। ठीक है, ठीक है, वो दौर चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया सर। अभी वो जो तहरीक इंसाफ के 5 माकूल अफराद हैं उन पर बात करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 और व्यूवर्स के कमेंट्स हैं, उनके सवाल उठाए हैं बड़े अहम। तो अगर वो टाइम यार ज़्यादा नहीं हो गया, मेरे ख्याल से 2-3 मामला लेके उसके हाँ, बाद एक मामला ले ले, बाकी मैं कल चले। सर एक जफर मसूद साहब हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते वक्त ये क्यों कहा गया था कि वतन को थ्रेट है, अब फरमाते हैं कि कश्मीर को छोड़ो और ट्रेड करो। जनरल फैज़ हमीद साहब अजीत दोवल के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी भी करते हैं। अगर ये काम किसी पॉलिटिशियन, अगर नवाज शरीफ ने किया होता तो कौन सा सर्टिफिकेट अवार्ड होना था उसको, क्या सही चौधरी साहब बता सकते हैं? तो यार ये तो सारी दुनिया को पता है, मोदी का जो यार है, गद्दार है गद्दार है, ये किसने नारा लगाया था, कहाँ से आया था भाई, कहाँ से आया? हाँ कहाँ से आया था? जब ये कंपेन चली थी ना इनके खिलाफ, एक मखसूस किस्म के इंसाफ टीवी डॉट पीके टाइप ये वो जो भी थे इस तरह के, ये और इस तरह जाली नाम, जब आपको स्क्रीन शॉट नजर आता है लेकिन जब आप उसको सर्च करते हैं उस नाम का कोई होता ही नहीं, बिल्कुल जाली, बिल्कुल वो धड़ाधड़ एक ना इन्होंने कंपेन शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया में, बिल्कुल, सबको पता जाली। ठीक है, अब फिर एक काम शुरू किया हुआ है, क्या? काजी फायज ईसा जस्टिस चीफ जो है, उनकी जो ही उनके हक में फैसला आया है, हाँ जी, उनकी तस्वीर लगा के बड़ी दरमियान में बिल्कुल, इर्द गिर्द छोटे छोटे नवाज शरीफ, मरियम, ठीक है, शहबाज, इस तस्वीर लगा के वो कहते हैं वो अफराद जिनको रिकॉर्ड टाइम पे रिकॉर्ड तेजी के साथ इंसाफ मिला, अच्छा जी, अदलिया की, वाह। वो अब कंपेन शुरू की है उन्होंने ठीक है, अदलिया के खिलाफ, ठीक है, जजों के खिलाफ। ठीक है, तो ये हालांकि आपके जो आर्मी चीफ है, जी, इन्होंने जो नवाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से बात की है, जी, जी, तो उन्होंने उसको तरदीद की है, तासर की नफी की है कि कोई डील करके गया है, हाँ जी, दो टोकन कर बिल्कुल, लेने बिल्कुल, मैनू सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ सियासी की करिए, ठीक है, मैं कहा भाई या ते पुटवना ला ला लो या फिर ते या फिर थोड़ी जी लोगों तो गाला शाला खाला। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सर आखिरी बात, अज़ान निसा साहिबा हैं, उन्होंने पूछा जी अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दे तो क्या सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे या सूबों के भी असम्बलियाँ? नहीं वो जो असेंबली टूटेगी, जो असम्बली टूटेगी सिर्फ उसकी? जो असेंबली टूटेगी, ठीक आप वो देख लें आप भारत में वहाँ कौमी इलेक्शन जो है वो किसी और तरीके को होते हैं, है, रियासतों के रियासतों किसी के। और तरीका भी। अभी कुछ दिन पहले वो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, वो ममता बनर्जी वाला जो- बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। ठीक है, तो वो सिर्फ अगर सबाई असम्बली भी टूटती है किसी वजह से, हाँ जी। वज़ीर आला वैसे तोड़ देते हैं, ठीक है, और वो फिर बड़े तो- भाई ने नकली, हाँ, बड़े भाई जैसे नकल, हाँ, फिर तो ठीक है, वरना ठीक है। तो नहीं जरूरत नहीं। ठीक हो गया, ठीक है सर, अब तक के लिए इतना ही। बाकी कुछ अहम मामला हैं, वो इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला और पीटीआई के 5 माकूल अफराद वाला, वो अगले हिस्से में। ठीक तो है। ठीक है जी, इन मामला पे आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा हिस्सा वीडियो का इंशाल्लाह कल दोपहर 2-2:30 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।